إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. انبیاء اور ان کی دعوت، اس عنوان سے ہمارے پروگرام کا سلسلہ جاری ہے. میں ہوں آپ کا میزبان خلیل الرحمن چشتی، اور ہمارے 3 مہمان معزز ہمارے ساتھ موجود ہیں. میرے دائیں جانب ڈاکٹر ادریس زبیر، اور میرے بائیں جانب پروفیسر محمد یحییٰ، اور میرے سامنے ہیں پروفیسر عبدالستار حامد. پچھلے پروگرام میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ خالق اور نبی میں کیا فرق ہوتا ہے، اللہ اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے. آج اسی موضوع کے تسلسل سے ہم یہ بات آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک نبی، ایک رسول اور ایک عام آدمی میں یعنی غیر نبی میں کیا فرق ہوتا ہے. تو سب سے پہلے میں دعوت خطاب دوں گا پروفیسر عبدالستار حامد صاحب کو کہ اختصار سے نکات کی صورت میں آپ بات بتائیے کہ ایک نبی اور غیر نبی میں کیا فرق ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ چشتی صاحب. میں دیانتداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ نے پچھلے پروگرام میں اللہ تعالیٰ اور انبیاء و رسول کے درمیان فرق کو دلائل اور شواہد کی روشنی میں واضح کیا تھا، اس امر کی بھی اشد ضرورت تھی اور ہے کہ اس بات کو بھی نمایاں کیا جائے اور اس فرق کو بھی عیاں کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسل اور ان کے امتیوں یا عام انسانوں کے درمیان کیا فرق ہے. کیونکہ بعض لوگ اس فرق کو بھی ملحوظ رکھنے کی کوشش نہیں کرتے. جس طرح سابقہ موضوع کے بارے میں امت افراط و تفرید کا شکار ہے، اسی طرح اس موضوع کے بارے میں بھی امت کے اندر مختلف قسم کے رجحانات پائے جاتے ہیں جن کا ازالہ اشد ضروری. جہاں تک تعلق ہے ان نکات کا اور ان تفصیلات کا جو ایک نبی، رسول اور عام انسان کے درمیان فرق کو نمایاں کرتے ہیں، ان میں پہلی بات تو یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جو ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں، ڈائریکٹ اور بالمشافہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی اور اس کی حفاظت میں ہوتے ہیں. اولاً تو ان سے کسی قسم کی زیادتی، گناہ، نافرمانی سرزد ہوتی ہی نہیں ہے، اور اگر بتقاضۂ بشریت کبھی ان سے کوئی سہو ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کی اصلاح فرما دیتے ہیں اور وہ اپنی خطا اور لغزش پر قائم نہیں رہتے. پروفیسر صاحب، اس موضوع پر، عصمت انبیاء پر ہم تفصیل سے ایک اور پروگرام میں گفتگو کریں گے. یہاں آپ نے اجمالی طور پر پہلا نقطہ یہ بتایا کہ انبیاء معصوم یا محفوظ ہوتے ہیں اور دیگر انسان عام لوگ نہیں ہوتے. چلیے دوسرے نقطے کی طرف. دوسری بات اور فرست کا دوسرا نقطہ یہ ہے کہ انبیاء کرام جو ہوتے ہیں وہ قبل از اعلان نبوت، یعنی اپنی بعثت کے دن سے پہلے جو ان کی زندگی ہوتی ہے اس میں بھی ان کا کردار، ان کی سیرت اور ان کے اعمال و افعال عام انسانوں کی نسبت بہتر، اچھے، اور ان کی سیرت و کردار وہ بلند مرتبے پر فائز ہوتی ہے. اس کے بارے میں قرآن پاک کی آیت ہے. اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہر وقت ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، ہماری نگرانی میں ہیں، ہماری حفاظت میں. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبل از اعلان نبوت تعمیر کعبہ جب آپ کی 35 سال عمر مبارک تھی اس میں شریک تھے اپنے چچاؤں کے ہمراہ، خصوصاً حضرت عباس کے ہمراہ.
کندھے پہ پتھر اٹھا اٹھا کے لا رہے تھے تو کندھے پہ زخم پڑ گیا، نشان پڑ گیا۔ امی محترم چچا نے کہا بھتیجے، اس وقت آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، آپ کی عمر 35 سال تھی تعمیر کعبہ کے وقت، جب قریش نے تعمیر کعبہ کیا تھا۔ تو چچا نے کہا کہ بھتیجے اپنا تہمد اتار کے کندھے پہ رکھ لو تاکہ کندھے کی جلد جو ہے وہ زخم سے بچ جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز پر عمل کرتے ہوئے جو ہی اپنے تہمد کو اتارا، آپ پر غشی طاری ہو، آپ بے ہوش ہو کے گر گئے اور آپ فرمانے لگے ازاری ازاری ازاری، میرا تہمد دے دو، میرا تہمد دے دو، میری چادر دے دو، میری چادر دے دو۔ پھر آپ کا جو سطر مبارک ہے اس کو ڈھانپ دیا گیا تو آپ پھر کھڑے ہوئے۔ یہ اس امر کی دلیل ہے کہ کوئی بھی ایسی حرکت جس سے منصب نبوت داغدار ہوتا ہو یا داغدار ہونے کا خدشہ ہو یا اس پر کوئی اعتراض وارد کیا جا سکتا ہو، اللہ تعالیٰ نبوت کے اعلان سے پہلے بھی اپنے نبی سے وہ کام سرزد نہیں ہونے دیتا، اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں غیر معمولی حساسیت، علم اور نور بصیرت سے نوازتا ہے۔ یہ بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور ایک عام انسان کے درمیان فرق ہے کہ عام انسان کو حصول علم کے لیے زانوِ تلمس طے کرنا پڑتا ہے کسی استاد کے سامنے، کسی ادارے میں، کسی بزرگ کے سامنے، لیکن انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جو ہوتے ہیں ان کا دنیا میں کوئی انسان استاد نہیں ہوتا، ان کو علم کی روشنی اور بصیرت و شعور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ عطا فرمایا جاتا ہے۔ اسی طرح انبیاء کرام اور عام انسانوں کے درمیان ایک فرق یہ بھی ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ نبوت کے اعلان سے پہلے بھی لوگوں کے لیے نمونہ ہوتا ہے، اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ اوصاف اس کے اندر پائے جاتے ہیں، جیسا کہ وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی تو آپ لرزاں اور ترساں جو ہے لڑکھڑاتے ہوئے جسم کے ساتھ اور پسینے سے شرابور دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ سیدہ خدیجہ کے پاس تشریف لائے اور کہا خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے، آج میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آ گیا ہے، گھبرائے ہوئے، زملونی دثرونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کوئی لحاف دے دو۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جو آپ کے 6 اوصاف گنوائے تھے، میں صرف اشارہ کرنا چاہوں گا، وہ اعلان نبوت سے پہلے کے، اعلان نبوت کے بعد کے نہیں۔ تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے بھی جو نبی کی ذات ہوتی ہے وہ اعلیٰ اوصاف کی مالک ہوتی ہے، اور اس کے اندر وہ تمام اوصاف حمیدہ پائے جاتے ہیں جو اس معاشرے میں تعریف اور ستائش کے قابل ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی ایک خوبی اور دوسرے انسانوں کے ساتھ ایک فرق یہ بھی ہوتا ہے کہ جو رسول اور نبی ہوتا ہے وہ اپنی امت کے لیے نمونہ ہوتا ہے، جیسا کہ رسول پاک کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اسی طرح انبیاء کرام اور عام انسانوں کے درمیان ایک فرق یہ بھی ہے کہ انبیاء کے دل میں انسانیت کی فلاح و بہبود اور کامیابی کا ایسا جذبہ موجزن ہوتا ہے جو دوسرے لوگوں کے اندر نہیں ہوتا، جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ اور اے میرے امتیوں، تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پہ پہنچو، وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ، میں تمہیں تمہاری پشتوں اور کندھوں اور بازوؤں سے پکڑ پکڑ کر تمہیں پیچھے کھینچ رہا ہوں، وَأَنْتُمْ تَقَحَّمُونَ، اور تم پھر بھی مجھ سے چھوٹ چھوٹ کے جہنم کی طرف جا رہے قرآن ہیں۔ مجید میں بھی حریص علیکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تو یہ جذبہ خدمت انسانیت جو ہے یہ انبیاء کے اندر دوسرے انسانوں کی نسبت کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین و سامعین، ہماری گفتگو جاری ہے کہ ایک نبی میں اور ایک غیر نبی میں، ایک عام انسان میں کیا فرق ہوتا ہے، اور پروفیسر عبدالستار حامد صاحب نے ہمارے سامنے چند نکات رکھے۔ سب سے پہلے کہ وہ معصوم اور محفوظ ہوتا ہے، دوسری بات یہ کہ وہ اعلیٰ کردار کا حامل ہوتا ہے،
اور تیسری چیز یہ کہ نبوت سے پہلے بھی معاشرہ ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. چوتھی چیز یہ کہ ان میں ایسی اعلیٰ صلاحیتیں پہلے سے موجود ہوتی ہیں کہ وہ وحی کو قبول کر سکے، اور ان کے کردار کی گواہی پہلے سے ایک زمانہ دیتا ہے. پھر یہ بات بھی ہمارے سامنے آئی کہ تمام انسانوں کے لیے ایک درد ہوتا ہے، ان کے دل میں ایک خواہش ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے، ایک ایک آدمی دوزخ کے عذاب سے بچ جائے. وہ قوم کا، پوری انسانیت کا درد لے کر آتا ہے. اور آخری بات جو ہمارے سامنے آئی کہ وہ عظیمت کا پہاڑ ہوتا ہے، اپنے موقف پر ڈٹ جاتا ہے اور اس پر کوئی مداہنت سے کام نہیں لیتا. انشاءاللہ بقیہ گفتگو وقفے کے بعد ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروفیسر عبدالستار حامد صاحب بتا رہے تھے وہ 6-7 اوصاف جن میں ایک نبی ایک غیر نبی سے بالکل مختلف ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ پروفیسر محمد یحییٰ صاحب بھی اس موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کریں. میں کچھ چیزوں کا اضافہ کرنا چاہوں گا. نبی کی ذات میں بنیادی طور پر قائدانہ صلاحیتیں بہت نمایاں ہوتی ہیں. شخصیت ہی ایسی لیڈرشپ کوالٹی، دانہ صلاحیتیں ان میں ہوتی ہیں، اور وہ سب دنیا کی قیادت اور رہنمائی کے لیے بالکل موزوں ترین شخصیت ہوتی ہے. اور لوگ ان سے محبوبیت ہوتی ہے، لوگ ان سے محبت کرتے ہیں. یہ نبوت کے پیغام سے پہلے کی تیاری ہوتی کہ ان کی صفات، اور جیسے کہا گیا کہ ان کا کردار اس وجہ سے، اور ان کی دردمندی اور فلاح کا جو احساس ہے اس کی وجہ سے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیکھ لیں تو پہلے بھی آپ محبوب تھے. جب بیت اللہ کی تعمیر کا مسئلہ کھڑا ہوا اور کہا گیا کہ اب اس فلاں دروازے سے جو سب سے پہلے شخص داخل ہوگا اس کو ہم اپنا حکم مان لیں گے، اور جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سب یکزبان ہو کے کہا کہ ھذا محمد رضینا، ہو، ہم راضی ہیں، آپ سے ہی توقع تھی. حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں کہا گیا کہ ان کی قوم کہتی ہے آپ سے تو بڑی امیدیں وابستہ تھیں ہمیں. کنت مرجوا من، ترجمہ بھی کر دیجیے. ہاں، کہ آپ کے ساتھ بڑی امیدیں وابستہ تھیں. تو یہ جو اچھا، کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ پیر بنیں گے، ہمارے الہہ کی بات کریں گے، بدعات کو فروغ دیں گے؟ معلوم نہیں کیا تصور ہوگا، لیکن یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں ہماری رہنمائی کسی اچھے کام کی طرف کریں گے، اور وہ کر رہے تھے. یہ اور بات ہے ان کہ کی شخصیت پر لوگوں کو اعتماد تھا. اور یہ اور بات ہے کہ لوگوں کو معلوم نہیں ان کی فلاح کیا ہے، اور نبی تو جانتا ہے، اس کو تو اللہ نے بتا دیا ہے کہ ان کی فلاح کیا ہے، وہ صحیح طرف لے جا رہے تھے. اگلی بات یہ ہے کہ جیسے یہ کہا گیا کہ عظیمت اور اس کا استقامت کا پہاڑ ہوتے ہیں، اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام کو اپنے مشن سے اس قدر محبت ہوتی ہے کہ اس کے سامنے دنیا کی ہر چیز ہیچ ہوتی ہے. اور وہی بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کے جواب میں کہ بادشاہت لینی ہے تو وہ لے لیں، خزانے سب سے زیادہ آپ کو پیش کر دیے جائیں گے، شادی جہاں آپ جس سے چاہتے ہیں کر دی جائے گی. تو دنیا میں ان لوگوں کے خیال میں تو یہی بہت اچھی چیزیں ہیں، سب سے بڑی چیزیں اچھی یہی کمپرومائز نہیں کرتے. نہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وہ مشن اتنا قیمتی تھا کہ اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں تھی ان باتوں کی. تو تبھی تو آپ نے وہ جو مثال دے کے کہا کہ تم ان چیزوں کی بات کر رہے ہو، تم اگر میرے دائیں ہاتھ پہ سورج لا کے رکھ دو اور بائیں پہ چاند بھی رکھ دو تو بھی اس سے حالی کی زبان میں پروفیسر صاحب کی بات کا ترجمہ ہونا چاہیے. جی فرمائیے. کہ آپ نے فرمایا میرے ہاتھوں پہ لا کر چاند سورج بھی اگر رکھ دیں، جو پیشکشیں جن کا ذکر آپ نے فرمایا بڑے خوبصورت الفاظ میں، میرے ہاتھوں پہ لا کر چاند سورج بھی اگر رکھ دیں، میرے پاؤں تلے روئے زمین کا مال و زر رکھ دیں، خدا کے کام سے میں باز ہرگز رہ نہیں سکتا، یہ بت جھوٹے ہیں میں جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں سکتا. کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننے میں اور اس کی وحدانیت کے ایمان میں فرق رہ جائے تو تباہی ہے. اگر وہ نہیں ہے پورا تو تباہی ہے. تو سب انسانوں کو بچانا، یہی ہے جو بنیادی نقطہ ہم نے سمجھانا ہے آپ کو. اور یہ اچھا، اس سے ایک اور بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ساری نعمتیں جو پیغمبر کو نصیب ہوتی ہیں، علم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ یقین، اس کی محبت کا احساس، اس کے احسانات کا احساس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدے کر رکھے ہیں اپنے نیک بندوں کے لیے، وہ ساری کی ساری جو خیر، جو نعمتیں انہیں حاصل ہوتی ہیں
وہ ساری دنیا کو اس میں شریک کرنا چاہتے ہیں. حتیٰ کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھا جائے تو جو بدترین دشمنی کرتے رہے ساری عمر میں، اس کے جواب میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہی تھی کہ یہ سب نعمتوں سے سرفراز ہو جائے. دیکھیے فتح مکہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات، یہ بھی دونوں کے لیے رحمتیں تھیں. شکست کھاتے گئے جو، آخر میں ان کو اسلام کے دامن میں پناہ لینے کے علاوہ کوئی راستہ نہ رہا. سنور گئی ان کی قسمت، ان کی بھی قسمت سنور گئی. دوسری طرف سے جو بھی تھے، اور ہر صورت میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی لیڈر تھے. جنگ بدر کے بعد تو بلا شرکت غیر لیڈر تھے. سارے عرب کے قبائل کو اکٹھا کر کے مدینے پہ چڑھائی کرنے والے وہی تھے کہ ختم کر دینا اس ٹنٹے کو. اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کر لیا تو سب سے پہلے عزت اسی کو دی. یعنی نبی کے اندر ذاتی مخاصمت نہیں ہوتی، فرد کی مخالفت نہیں ہوتی، وہ دشمن کا بھی خیرخواہ ہوتا ہے کہ کسی طرح وہ مسلمان ہو جائے، دوزخ کی آگ سے بچ جائے، جنت میں بدترین چلے. دشمن کو بھی وہ بچانا چاہتا ہے، دشمن کو بھی بچانا چاہتا ہے. اور حضرت ابو سفیان کو دیکھیے کیسے پکا کیا کہ جب غنائم تقسیم ہو رہے ہیں اور بڑی ساتھ جا رہے ہیں، ابو سفیان بھی، صفوان بن امیہ بھی، اور یہ لوگ جا رہے ہیں، اور یہ ابو سفیان مسلمان ہو گئے تو سفیان تو مسلمان ہی نہیں ہوا تھا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سامنے دیکھا غنیمت کا مال تو وہ اتنا بڑا نظر آیا کہ حیرت ان کو ہوئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کو بھی استعمال کیا کہ یہ بچ جائیں. ابو سفیان کو 100 اونٹ دے. اور اس دانائی حکمت کی عظمت دیکھیے کہ وہی جو مد مقابل تھا کل تک، آج 100 اونٹ دے کے ہاتھ نیچے آ گیا. اور پھر آگے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا یزید ابن ابی سفیان بھی ہے، 100 اونٹ اس کے بھی ہیں، اور میرا بیٹا معاویہ بھی ہے، 100 اونٹ اس کے بھی ہیں. صفوان بن امیہ، مسلمان نہیں ہوا، دیکھتا ہے کہ یہ سب کچھ ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 100 اونٹ اس کو بھی دے دو. اور رسول سخی ہوتا ہے، سخی ہوتا ہے، اور سب سے سخی. یہ دیکھیے مال دے کے کیا کیا، ان کو خرید کا نکالا جہنم سے اور جنت کی طرف. مال اس لیے خرچ کیا. پھر ابھی وہ سوچ رہا ہے کچھ کہنے کو، ابھی وہ نوبت نہیں آئی جو اللہ کے رسول چاہتے ہیں. فرماتے ہیں 100 اونٹ 100 اور بھی دے دو اس کو. اور اب اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں، لب تھرکتے ہیں، منہ پہ کچھ نہیں آتا، اور ارشاد ہوتا ہے کہ 100 اونٹ اور بھی دے دو. تو پھر وہ لمحہ آ گیا، وہ کہتا ہے کہ ما تاب بہ الا نفس نبی. اتنا بڑا دل اور اتنا پاکیزہ دل جو ہے وہ کسی نبی کا ہو سکتا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو ہر قیمت پہ مال بھی اگر ہے تو اس کو خرچ کر کے، محبت نچھاور کر کے، ایذا کے مقابلے میں فائدے پہنچا کے، دعائیں دے کے، گالیوں کے مقابلے ہر صورت پہ انسان کو بچانا ہے. یہ جو آیت ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اس کا صرف یہ معنی نہیں کہ نبی کا حق جو ہے وہ مسلمانوں پہ ان کے اپنے حقوق سے زیادہ ہے. یہ بھی ہے کہ جتنا تم اپنے خیر خواہ ہو سکتے ہو نا، اپنی ذات کے، ماں باپ جتنے خیر خواہ ہیں وہ چھوڑیں، جتنا ایک انسان اپنی ذات کا خیر خواہ ہو سکتا ہے نبی اس سے بھی ہمارا زیادہ. وقت بالکل قریب الختم ہے. 1 منٹ ہمارے پاس رہ گیا ہے ڈاکٹر صاحب. میں معافی چاہتا ہوں پہلے آپ سے، لیکن آپ بتائیے میں بس کہ عام آدمی میں اور نبی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ مختصراً بات میں عرض یہ کروں گا، 2-3 باتیں ہیں میں جو چاہوں گا وقت سے پہلے کر لوں. ایک بات تو یہ کہ عام انسانوں کی طرح، یعنی انسانوں میں جو خصوصیات ہوتی ہیں، اچھے اچھے لوگ ہوتے ہیں، وہ کردار نبی میں بھی ہوتا ہے، نبی بننے سے پہلے. مگر ایک بات میں جو عام انسانوں سے وہ ملتی جلتی ہے، وہ نبی یہ نہیں جانتا کہ کل کو میں نبی بننے والا ہوں یا نہیں. عام انسانوں کی طرح وہ یہ بھی نہیں جانتا. دوسری بات یہ ہے کہ نبی اس بات میں بھی، یعنی نبوت سے پہلے اپنے کردار کے اعتبار سے بڑا شرم اور حیا والا ہوتا ہے. اس کے اندر کوئی بے حیائی کی بات نہیں ہوتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال بھی ملتی ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بھی بہت سی مثالیں ملتی ہیں کہ آپ نبوت سے پہلے بڑے شرم اور حیا والے تھے. کنواری عورت سے بھی زیادہ، جی، کنواری لڑکی سے کنواری لڑکی سے بھی ہماری زیادہ. لڑکی سے بھی زیادہ باحیا انسان تھے. تو عام انسان میں یہ چیزیں نہیں ہوتی. ناظرین، ہماری گفتگو کا موضوع تھا کہ ایک عام آدمی میں اور ایک اللہ کی طرف سے مبعوث کیے گئے نبی یا رسول میں کیا فرق ہوتا ہے. اور ہمارے سامنے بہت ساری باتیں آئیں، اور وقفے کے بعد پروفیسر محمد یحییٰ صاحب یہ بتا رہے تھے کہ اس کے اندر قائدانہ صلاحیت ہوتی ہے، لیڈرشپ کی صلاحیت ہوتی ہے. اور دوسرا بڑا اہم نقطہ انہوں نے یہ اٹھایا کہ وہ ہر قیمت پر یہ چاہتا ہے کہ ایک کافر اور ایک غیر مسلم، ایک مشرک اسلام کو قبول کر لے،
دوزخ کی آگ سے بچ جائے. چنانچہ حنین کے موقع پر جو صدقات آپ نے دیے اس کا تذکرہ فرمایا. وہ فیاض ہوتا ہے, دریا دل ہوتا ہے, سخی ہوتا ہے, بخیل نہیں ہوتا. اور ڈاکٹر ادریس زبیر یہ فرما رہے تھے کہ اگرچہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی اس کی اٹھان ہوتی ہے کہ نبوت کے اعلان سے پہلے بھی اس کا کردار بہت پاکیزہ ہوتا ہے, لیکن خود اس کو یہ علم نہیں ہوتا وحی کے آنے سے پہلے تک کہ وہ نبی بننے والا ہے. اور پھر یہ بھی بتایا کہ وہ شرم و حیا کا پیکر ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی بات جی یہ ہے کہ نبی کی جو خصوصیات نبوت سے پہلے ہوتی ہیں وہ نبوت کے بعد بھی ہوتی ہیں. جی پھر آخری اس کو نقطہ انہوں بدلا نے نہیں یہ جا سکتا. بتایا کہ جو خصوصیات اعلان نبوت سے پہلے ہوتی ہیں وہ خصوصیات اعلان نبوت اور وحی کی وصولی کے بعد بھی ہوتی مزید ہیں. بشر تھے تو بعد میں بھی بشر ہی رہیں گے. جی تو ناظرین ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے. خلیل الرحمن چشتی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ عصمت انبیاء کیا چیز ہے, جس کا ذکر پروفیسر عبدالستار حامد صاحب نے اپنی گفتگو کے آغاز میں کیا تھا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. She wakes early in the morning with a smile, and she holds my head up high. Don't you ever let anybody put you down.